میرے ساتھ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر موجود ہیں. ان سے موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کرتے ہیں. خصوصاً جو اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جیسے ہی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی گئی ہیں اس کے بعد جو ہے یہ اپوزیشن لیڈر نہیں رہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو آئین ہے وہ کیا کہتا ہے. اچھا سر، ایک تو یہ بتا دیں کہ اسپیکر صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نہیں رہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے ان کا کہنا؟ دیکھیں جی، اسپیکر صاحب کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں. مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ کل وہ یہ نہ کہہ دیں کہ اپوزیشن والے ایم پی بھی نہیں رہے، جس طرح ان کا رویہ جا رہا ہے. تو دیکھیں، اس میں اتنا عرض کروں گا کہ اس حد تک وہ راضی کرنے کے لیے دوسروں کو جا رہے ہیں کہ وہ ایک متنازع ترین اسپیکر بنتے جا رہے ہیں. میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ آپ اپنی شخصیت کو داغدار کر رہے ہیں، تو اگر اپوزیشن لیڈر نہیں رہے تو ڈی نوٹیفائی کر دیں. ہم کو ان کے اپوزیشن لیڈر تو ہے نہیں نا جی. اپوزیشن لیڈر تو پھر بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہی بننا ہے. تو میرے سے اگر زیادہ ان کو تکلیف ہے تو کر کے دیکھ لیں. اب زبانی کلامی تو میرا نہیں خیال کہ اسپیکر کو اس قسم کی باتیں کرنی چاہیے اپنے منصب کے لحاظ سے. تو ڈی نوٹیفائی کر دیں، ہم دوبارہ ریکوزیشن دے دیں گے اسپیکر اپوزیشن لیڈر کی. تو میں اس پہ اب کیا تبصرہ کروں؟ یعنی ان کا جو اب لیول یہ آ گیا کہ پہلے ایم پی ایس کی حاضری گنتے رہے، اب وہ کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر نہیں رہے. تو چلیں، جس وقت ہماری پوزیشن جو ہے مخصوص نشستوں والی وہ واضح ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد کوئی نیا پنڈورا باکس کھولیں گے. تو میرا تو خیال ہے کہ وہ عجیب سی باتیں کر رہے ہیں. اس میں نہ آئین میں کہیں ہے نہ قانون میں ہے. تو پھر ڈی نوٹیفائی کر کے ہمیں بتا دیں، پھر ہم اپنا قانونی چارہ جوئی کریں گے. اچھا سر، اگر پی ٹی آئی کو کیونکہ اب مخصوص نشستیں تو مل گئی ہیں، تو اس کے بعد اگر آپ تحریک انصاف میں آ جاتے ہیں باقاعدہ، تو پھر تو دوبارہ سے آپ کو درخواست دینی پڑے گی کہ آپ اپوزیشن لیڈر رہیں گے. اس میں درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے نا جی، وہی ایم پی ایز ہیں. دیکھیں، مرکز میں نیشنل اسمبلی میں بھی تو یہی ہو رہا ہے نا. ادھر بھی تو وہ گئے ہیں، تو ادھر کے اسپیکر نے تو نہیں بات کی. یہ اسپیکر صاحب کو ذاتی پرسنل اینگر ہے ان کو میرے خیال میں، اور وہ اپنی جو منصب ہے اس منصب کو کے مطابق جو ان کو باتیں کرنی چاہیے تھیں، جو ان کا دعویٰ تھا کہ میں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوں، تو وہ چیزیں چونکہ یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، تو یہ ٹیکنیکل باتیں تو وہ پرسنلی بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ اس طرح کریں گے تو پاکستان تحریک انصاف کا ہی ہونا ہے. یا تو اپنے سے کوئی 125-30 بندے نکال کے تو اپنا، جس طرح انہوں نے قومی اسمبلی میں پچھلی دفعہ کیا تھا، تو وہاں سے کو بنا لیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے. لیکن وہ ان کا کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں وہ، اور جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، تو یہ تو میں نے پہلے، میری بھی یہ تیسرا چوتھا ٹینور ہے، تو میں نے تو کبھی اسپیکر کا ایسا بہیو نہیں دیکھا. جس طرح اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ان کی احتجاج پہ ایشو نہیں ہے، کریں، لیکن یہ گالم گلوچ کرتے ہیں ایوان کے اندر جو سنی اتحاد کونسل والے ہیں. دیکھیں جی، ہم پہلے دن سے اسپیکر صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب، آپ نے جو 11 بندے کیے ہیں سسپینڈ، آپ اس طرح کرتے، ان کو بلا لیتے، کو نوٹس دیتے، آپ ویڈیو چلاتے، کو دیکھتے، کو ہمارے جو ایک اصول ہے. آپ نے تو 1 گھنٹے میں، اگلے گھنٹے میں ہی آپ پہ دباؤ پڑا اور آپ نے گالم گلوچ پہ ان کو سسپینڈ کر دیا. پوزیشن لیڈر کا چیمبر آپ نے بند کر دیا، سٹاف آپ نے واپس بلا لیا. یعنی آپ نکال کے دیکھ لیں پوری کاروائی. اگر مینڈیٹ چور یا چور کہنا، تو اس سے تو بڑے بڑے لفظ یہ کہہ چکے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسی بات ادھر ہوئی ہے. اگر گالم گلوچ ہوا ہے تو میں بھی نہیں چاہتا. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اس بات پہ، تو نکال کے دیکھ لیں، اس بارے میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے. اتنی کیا جلدی تھی کہ آپ نے فوراً ہی اگلے 2 گھنٹے میں بغیر سنے، بغیر چیمبر بند کر دیا. کو خدا نہ خواستہ کوئی، ہم کوئی باہر سے آئے تو باقی جو ان کے نوٹیفیکیشن ہے، ہم کو ان کو نوٹیفیکیشن کے دباؤ کس کا لے رہے ہیں اسپیکر صاحب اتنا؟ جی، پنجاب گورنمنٹ کا. ان کے اوپر بڑا پنجاب گورنمنٹ کا دباؤ تھا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ذاتی ان کو تو اتنی جلدی فیصلے نہ کرتے. میں ابھی یہ سمجھتا ہوں ان کو دباؤ تھا اور دباؤ کو برداشت نہیں کر سکے. حالانکہ ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس ان کو برداشت کرنے چاہیے. لیکن جس طرح اسپیکر بیٹھ کے ہفتے میں 3 پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، اور کر رہے ہیں اپنے ممبرز پہ،
یعنی آپ اپنے ممبرز پہ کر رہے ہیں پریس کانفرنس اور ان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ 5,000 ڈیلی، اور یہ آپ دیکھیں، آپ خود دیکھیں کہ آپ کی جو چیف منسٹر ہیں اس نے 6 ارب تو ٹک ٹاک پہ لگا دی ہیں، اور ٹک ٹاک کے 25-25 لاکھ وہ دے رہی ہے لوگوں کو، جو لوگ پیسے واپس کر رہے ہیں کہ ان کی ٹک ٹاک نہیں چلتی، لوگ گالیاں نکالتے ہیں، لوگوں نے پیسے واپس کیے ہیں۔ یہ میں آپ کو بڑا وثوق ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ وہ ٹک ٹاک کے پیسے، پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں جس طرح جاتی عمرہ میں انہوں نے سیکریٹریٹ بنایا۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ جب سی ایم سیکریٹریٹ یا کیمپ آفس بنتا ہے تو اس کی پانی کے گلاس سے لے کے اس کے سیکٹری تک تمام ملازم، جو خرچہ ہوتا ہے اس کا، بجلی کا خرچہ سارا، وہ ان کو وہ خرچے نہیں نظر آ رہے۔ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات اصول کی ہے کہ ہم نے ہاؤس 3-4 مہینے چلایا ہے، اور اپوزیشن، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اتنی مضبوط ہوتی ہے جتنی اپوزیشن مضبوط ہو، تو یہ تو اپوزیشن کو کرش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ سمجھیں میاں صاحب کہ مسلم لیگ نون کی چیف منسٹر صاحبہ آئیں اور ہم آگے سے احتجاج نہ کریں، ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے لوگوں کو بجلی میں مار دیا، مہنگائی میں مار دیا، آئی پی پیز والا معاملہ ہے، تو ہم اپوزیشن ہے، ہم نے تو لوگوں کی آواز بننی ہے۔ مریم تو آپ سے ملی تھی، کہا تھا میں آپ کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں، کیا مریم اب سارا کروا رہی ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں ملی تھی، مجھے ذاتی طور پہ نہیں ملی، ہمارے جو اس وقت کینڈیڈیٹ تھے سی ایم کے ان کو ملی تھیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا نا کہ میں روتھلیس ثابت ہوں گی، تو روتھلیس تو وہ ثابت ہو رہی ہیں۔ روتھلیس کے میں نے بجٹ سپیچ میں بھی مطلب بتائے تھے کہ وداؤٹ پیٹی مرسی لیس، اس کو تو روتھلیس کے شاید مطلب اس نے تو زبان میں آیا اور لگا دیا، تو جب وہ روتھلیس تو ثابت ہو رہی ہیں، اور کیا ہو کہ پوری اپوزیشن کو تو انہوں نے نکال دیا ہے باہر اسمبلی سے، اس وقت تو اپوزیشن اسمبلی میں ہے ہی نہیں۔ بہت اچھی بات ہے، آپ سب کے نوٹیفیکیشن کینسل کریں، بلکہ آپ تو کوشش کریں کہ ایم پی ایس کے بھی نوٹیفیکیشن کینسل کریں، اور کہیں کہ یہ اب ایم پی اے بھی نہیں رہے، اندر آ ہی نہیں سکتے، جو کہ آپ پہلے بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ عجیب سی باتیں کر رہے ہیں۔ ہمارا احتجاج حق ہے، ہم کریں گے، ہم نہیں جھکیں گے، اور ہمیں ووٹ ملا ہے۔ دیکھیں میاں صاحب، ہمیں ووٹ ملا ہے صرف ایک بات کے لیے، عمران خان کی رہائی کے لیے۔ اس کے لیے ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی ہمیں اسمبلی میں نہ داخل ہونے دیں، ہمارے نوٹیفیکیشن کینسل کر دیں، ہم ان کی کیا پرواہ ہے، ہم نے کوئی ان کے اب مخصوص نشستوں کی فہرست آپ نے جمع کروا دی، اب کب تک آپ کو جو مخصوص نشستیں ملتی ہیں، اور آپ لوگوں نے جو اپنے ایفیڈیوٹ وغیرہ جمع کروا دیے ہیں پی ٹی آئی کے لیے؟ جی ہمارے الحمدللہ 107 کے 107 ایفیڈیوٹ جمع ہو گئے، اور وہ جو ایفیڈیوٹ جمع ہوئے ہیں وہ ایفیڈیوٹ سے ہماری جو پارلیمانی پارٹی ہے تحریک انصاف کی، اس کے بعد ہمیں جو میرے خیال میں ہم تقریباً 140 کے نزدیک پہنچ جائیں گے ہماری۔ اچھا سر، پنجاب میں میں نے دیکھا وہ فہرست میں اگر ڈاکٹر یاسمین راشد آتی ہیں تو پھر آپ کی تو اپوزیشن لیڈر کی نشست خطرے میں نہیں ہوگی آپ کا؟ دیکھیں جی، بات نہ ہی ڈاکٹر یاسین راشد کی ہے نہ ہی میری ہے، یہ پارٹی کے فیصلے۔ اپوزیشن لیڈر بیسیکلی ہمارے تھے میاں اسلم اقبال صاحب، وہ نہ آ سکے، مجھے پارٹی نے ذمہ داری دی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب تشریف لائیں گی، پارٹی ان کو ذمہ داری دے دے گی۔ یہ ٹیم ورک ہوتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی میں کوئی ذاتی کیپیسٹی میں ہوں۔ تو میرا جو خیال ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد آئیں گی، اگر پارٹی ان کو بنا دے گی تو ہم ان کی ٹیم ہے، اور اگر میاں اسلم اقبال واپس آ جاتے ہیں، پارٹی ان کو بنا دے گی تو ہم ان کی ٹیم ہے۔ یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے جی، اس میں میرا تو کوئی کنسرن نہیں ہے نا ذاتی۔ تو جس طرح پارٹی حکم دے گی جی، ہم نے پارٹی کے ساتھ ہی سارا اوبے کرنا ہے۔ جی بالکل، آپ نے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ان کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ ہماری پارٹی میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہم تسلیم کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی اس وقت کر رہے ہیں وہ پنجاب حکومت کے دباؤ میں آ کر جو اپوزیشن کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس وقت پنجاب اسمبلی سے جو اپوزیشن کو انہوں نے ختم کر دیا ہے، کیونکہ اپوزیشن کو پنجاب اسمبلی میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے۔ جی